بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ماہ مبارک شعبان، جس کے لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اہل بیت کا مہینہ۔ اور جو میری فضیلت، اللہ کا رسول کہہ رہا، جو میری فضیلت ساری کائنات پر ہے وہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر۔ اور غالباً مولانا محترم چونکہ تقویم کے ماہر ہیں تو وہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکیں گے۔ شعبان غالباً وہ واحد مہینہ کہ جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے، مسلسل خوشیوں کی تاریخیں۔ ایک خاصی معتبر روایت یہ شہزادی زینب کی ولادت اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے، پہلی شعبان۔ تیسری شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت، جس کی وجہ سے جب مرد حضرات اتنے نیلے پیلے لال ہرے اس وقت بن کے بیٹھیں تو خواتین کے اندر تو جو بھی اس وقت کلر کی بہار آئی ہوئی ہوگی یہ اس ولادت کی وجہ سے۔ فورتھ آف شعبان ہر ایک کو معلوم ہے، حضرت عباس علمدار کی ولادت کی زیادہ مشہور تاریخ۔ اور ففتھ آف شعبان اس امام معصوم کی ولادت ہے کہ جس پر ویسے تو ہم ہمیشہ غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بلکہ اس امام کا اور غم کا اس طرح سے ایک تعلق ہے کہ بعض لوگ اپنے اولاد کے نام اس امام کے نام پہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر اپنے بیٹوں کے نام چوتھے امام کے نام پہ رکھ دیے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اس بچے کی ساری زندگی روتے دھوتے گزرے گی۔ اب یہ توہین امامت کی ایک منزل ہے جو آج کی اس تقریر میں بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن ففتھ آف شعبان چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ، سیونتھ آف شعبان کہا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت، 11th آف شعبان شہزادہ قاسم کی ولادت، اور پھر 15 شعبان تو وہ تاریخ آ گئی جو کائنات کے تمام مظلوموں کی سب سے بڑی امید ہے، اہل بیت کے دلوں کو خوش کرنے والا ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے، وارث معصومین ہے۔ تو فرسٹ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سیونتھ، 11 اور 15 کسی بھی اسلامی مہینے میں اس طرح سے متواتر خوشحالی کی یا خوشی کی یا جشن کی تاریخیں نہیں آتی۔ جمعہ ہونے کی بنا پر ذرا سا مجلس کا وقت کم رہ جائے، بات دونوں میں کامن ہے، اور وہ یہ کہ آقا حسین کے نام پر ہر مومن کی، ہر مومنہ کی، ہر حاجت، ہر مراد، ہر تمنا، ہر دعا پوری ہوتی ہے، ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، آج کل بہت سارے دیگر خطبہ پوری مجلس دعائیں اور اعمال پہ پڑھتے ہیں، تو میں نے ذرا سا یہ بیان کم کر دیا ہے کیونکہ دواؤں کی طرح دعاؤں کا بھی اوور ڈوز ہو جاتا۔ آپ کتنی دعائیں سنیں گے اور کتنی دعائیں پڑھیں گے یہ ہے، لیکن ایک زمانے میں میں بہت زیادہ یہ بیان کیا کرتا تھا، اور ایسی حقیقت کے جو خود میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 20 سال پاکستان میں شیعان حیدر کرار پہ بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا، اور کوئی بھی اگر گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا کہ اس کی میت اور اس کا لاشا واپس آئے گا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت یہ سیل فون وغیرہ کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں ملتی تھی، اور اس وقت بھی یہ عمل میں خود بھی کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر آدمی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے، زیارت وارثہ آقا حسین کی زیارت، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ سے لے کے ظاہرکم و باطنکم، زیارت وارثہ، اور اس میں بھی ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے۔ عمل میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نیت کی وجہ سے، بہت سارے عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا وہ عمل بنتا چلا جائے گا۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں، 2 رکعت نماز ایک جیسی ہوتی، لیکن اگر آپ نیت کریں گے تو فجر کی بن جائے گی، اگر اسی میں نیت کریں گے تو وہ نافلہ بھی بن سکتی ہے، اسی میں نیت کریں گے تو ایک عام 2 رکعت نماز بھی بن سکتی ہے۔ بہت سارے مسئلے اس کے اندر، جیسے تسبیح زہرا کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کون مومن ایسا جو ہر نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح نہ پڑھتا ہو، لیکن کس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ نماز کے بعد کے اعمال میں، اور اگر کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہو
گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تسبیح دعا کی نیت سے پڑھیں، نیت ہو دعا، تو زیارت وارثہ دعا کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کو سلامتی رہے گی۔ واقعات 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 اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے اس 20 سال میں، جو ٹیررزم کا ایک بہت ہی سخت پیریڈ شیعوں پہ گزرا، کہ کس طرح سے لوگوں کو سلامتی ملی۔ کیوں؟ آقا حسین کا نام، آقا حسین اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگار نے بھی کہا حسین تیرے نام پہ جو مانگنے والا آئے گا، جو تمنا کرے گا، جو دعا کرے گا، تیرے نام پہ مانگے گا تو ہر ایک کی ہر مراد کو میں پورا کروں گا۔ آقا حسین کا نام۔